نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے۔ میرے آقا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل بھی دو اور کفن بھی پہناؤ۔ جب یہ دونوں ہستیاں چلی، کتنے بڑے لوگ ہیں یہ، اللہ اکبر، امت کے امام ہیں، امت کی ائمہ میں سے ہے، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق و فاروق جب اس دیہات میں پہنچتے ہیں تو دیہات میں پہنچنے کے بعد اس کو غسل دینے سے پہلے جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹاتے ہیں، دونوں نے کیا دیکھا، چادر ہٹائی تو آپ دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس لیے کہ جب جیسے چادر اس کے منہ سے ہٹائی کیا دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ رسول اللہ کے دور کی بات ہے، یہ میرے آقا کے ظاہری دور کی بات ہے۔ یوں تو سارے دور میرے نبی کے ہیں، لیکن اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنے آپ سے محبت ہے، اگر اپنی آخرت سے محبت ہے، اگر واقعی تم اپنے بارے میں مخلص ہو تو ذرا دھیان سے سننا، یہ کوئی مولوی کا گڑا ہوا قصہ نہیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی دھمکی آمیز باتیں نہیں، یہ وہ رسول کے فرامین ہیں جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جو خدا کی وحی کے بغیر کبھی کلام بھی نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھا؟ اللہ اللہ، صدیق و فاروق نے دیکھا وہ رسول اللہ کے دور کا شخص جس کا انتقال ہوا ہے، اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہے۔ دونوں نے رونا شروع کیا اور اس کے منہ پہ چادر ڈال دی۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک قاصد روانہ کیا، عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پہ قربان آقا، ہم اس کو کیسے غسل دیں گے، ہم اس کو کیسے کفن پہنائیں گے، جبکہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ یہ بات سن کر اللہ کے محبوب بھی بے چین ہوئے اور میرے آقا خود اس دیہات میں تشریف لائے۔ جب اس کا منہ دیکھا آقا بھی رو پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے، اس کا منہ ٹھیک کر دے۔ میرے آقا کا دعا کرنا تھا، میرے آقا کی دعا تو پھر دعا ہے، بلکہ وہ تو جانے دعا ہے۔ اللہ اللہ، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے سرکار نے جب دعا کی اس کا منہ ٹھیک ہو گیا، اس کا چہرہ درست ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس شخص کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور غسل کفن کے بعد پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب نماز جنازہ ہو گئی تو کسی نے دھیرے سے کہا مرنے کے بعد اس کا منہ تو کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، ذرا نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، ذرا دیکھ تو لو، جانچ تو لو کہ اس کا منہ ابھی کیسا ہے۔ رسول اللہ کی دعا سے ٹھیک ہوا تھا، ابھی اس کا منہ کیسا ہے؟ جب نماز جنازہ کے بعد اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ واپس پھر سے اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رو پڑے، اللہ کے رسول بھی رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس شخص کا منہ بار بار کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اللہ اکبر، میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا، اے جوان، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا رب کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، میرا رب ظلم سے پاک ہے، یہ بتاؤ یہ انجام کسی کا یوں ہی نہیں ہوتا، یہ بتاؤ تیرے باپ کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیسے ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شاید نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے کہ اس کا منہ ایسے بدلتا ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا، علامہ امام عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں پھر لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مومنو آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ دنیا میں نماز میں سستی کریں
گے جب قیامت کے دن ان کو ان کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو ان کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا اور ان کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے چہرے پہ محنت کرنے والوں، گھر سے نکلنے سے پہلے اچھے اچھے صابن سے منہ دھونے والوں، اچھے اچھے فیس واش سے منہ دھونے والوں، مجھے بتاؤ اللہ اکبر، چہرے پہ اتنی محنت کر رہے ہو لیکن قبر سے نکلتے وقت چہرے صابن سے نہیں چمکیں گے، چہرے خاندانی وجاہت سے نہیں چمکیں گے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تو جس کے اعمال برے ہوں گے ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے، مولانا سے ملنے نہیں آتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے شادی اور ولیمے میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے اسکول کالج جانا چھوڑ دیتے ہو، پھنسی والے چہرے لے کر لوگوں کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج دنیا میں جوا کھیلنے کو ٹائم، آج دنیا میں فلم دیکھنے کو ٹائم، آج دنیا میں لوگوں سے فون پر گھنٹوں بات کرنے کے لیے ٹائم، سب کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ یہ بے وفا دنیا ہے، یہ بے غیرت دنیا ہے، یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہ کی، اپنے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ لوگوں اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو، مر جاؤ گے، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ بیٹیاں کام آئے گی، نہ تمہاری حویلیاں کام آئے گی، نہ تمہاری کھیتیاں کام آئے گی، کفن میں کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم دنیا سے گیا، خالی ہاتھ گیا، ہم اور آپ کیا لے جائیں گے؟ اپنے کفن میں یا تو اپنا اچھا عمل لے جاؤ گے یا تو اپنا برا عمل لے جاؤ گے۔ کس منہ سے عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو؟ کس منہ سے زنا کے اڈے پہ جوان جاتے ہیں؟ سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر، جب میری نظر ایک کتاب کی روایت پر پڑی میرا ایمان لرز گیا۔ فرمایا گیا جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو زنا کرتے کرتے اٹھیں گے، اسی پوزیشن اور حالت میں اٹھیں گے۔ دنیا میں وہ جو کام کرتے تھے اسی پوزیشن میں اٹھیں گے۔ ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے یہاں کھڑے ہونے سے ڈر نہیں لگتا؟ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اس کو اللہ حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے برابر گناہ کیا ہوگا اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، کب تک گناہ کرو گے؟ ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج آخرت کی تیاری کر لو، اللہ نے زندگی غنیمت کے طور پہ دی ہے، ہوش کے ناخن لے لو، تیاری کر لو، نماز کے لیے وقت نکالو، مگر ہاں نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جو امام رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی امام نبی کی شان میں توہین کرتا ہے تو ایسے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ نماز کی جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اقبال کہتے ہیں عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرے رکوع بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب۔ اور وہ کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آؤ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے چہرہ زمین کے اوپر بھی منور ہوگا اور زمین کے اندر بھی منور ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو نمازی دیکھے گا ایک دلہن کو دیکھے گا اور وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ دلہن کہے گی گھونگھٹ اٹھا کر میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو تو سب کو چھوڑ کر نماز ادا کرنے چلا جاتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا
ہے تو میں تیرا دل بہلانے آ گئی ہوں اور قیامت تک اب میں تیرا دل بہلاتی رہوں گی۔ میرے بھائیو، نماز سے روزی میں برکت ہوگی، نماز سے عمر میں برکت ہوگی، نماز سے بیماریوں سے نجات ہوگی، نماز سے آج سے عہد کرو، آج کے بعد سردی ہوگی، گرمی ہوگی، برسات ہوگی، خوشی ہوگی، غمی ہوگا، کوئی موسم ہوگا، نماز ترک نہیں کریں گے۔ ایک ٹائم کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، وقت نکالیے، اس کی برکتوں کو خود محسوس کرو گے، ورنہ ایک دن موت ہے، جب مرو گے۔ روایتوں میں آتا ہے سب سے زیادہ تکلیف مرتے وقت اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے۔ بے نمازی کو اتنی پیاس اللہ مسلط کرتا ہے، اتنی پیاس مسلط کرتا ہے بے نمازی پر مرتے وقت اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے، اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دن مرنا ہے، ایک دن موت آنا ہے، موت کی تیاری کر لو۔ اگر موت کی تیاری نہیں کرو گے مرتے وقت پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سدھرنا ہے آج سدھرو، بدلنا ہے آج بدلو۔ اگر یہ سوچتے ہو نا مولانا ابھی تو میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا تو سدھر جاؤں گا، یاد رکھنا کس نے کہہ دیا کہ موت صرف بوڑھوں کو آتی ہے؟ موت تو جوانوں کو بھی آتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری موت جوانی میں لکھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بدلو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ یاد رکھنا اس طرح کی محفلوں کا مقصد سروں کو بتانا، تعداد بتانا نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کی محفلوں کا مقصد زندگی کو بدلنا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہم سب کو اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا کرے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا کرے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی پر کسی کا چلے دام جو ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت لو، ان کے ہاتھوں میں شفاعت لو، کاش محشر میں جاتے ہوئے قیامت ہو، بھیج سب ان کے شوق لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع برز میں ہدایت، لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کود سے کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے کود سے کہے ہاں رضا، وہ رضا اعلی حضرت بریلی کی شان جن کی ہے ہر ادا، سنت مصطفیٰ جن کی ہے ہر ادا، سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع برز میں ہدایت، لاکھوں سلام۔